رات کے 2 بجے تک رسم چلتی رہی۔ کبیر کو واپس گھر جانا تھا اور راستہ بھی بہت خطرناک تھا۔ مجبوراً کبیر کو وہاں ٹھہرنا پڑا۔ اگلے دن تانیہ اپنی بہن کے ساتھ پولر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ کبیر کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کبیر نے تانیہ کا ہاتھ پکڑا اور تانیہ کو اپنے قریب کر لیا۔ تانیہ نے کبیر سے کہا، مجھے دیر ہو رہی ہے، چھوڑ دو مجھے، ابھی تیار ہونے بھی جانا ہے۔ کبیر نے تانیہ کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے السلام علیکم۔ کہانی سننے سے پہلے آپ میرے اردو قصہ کہانی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ کبیر بچپن سے ہی بہت غصیلا تھا، نہ کسی سے بات کرتا تھا اور اپنے آپ میں ہی رہنے کی عادت تھی، اور اس کے ابا جان کبیر کی اس عادت سے بہت پریشان تھے اور وہ کبیر سے بہت پیار بھی کرتے۔ کبیر کی والدہ اس کے لیے بہت دعائیں کرتی تھیں۔ کبیر ہر چھوٹی چھوٹی بات کو نوٹ کرتا تھا۔ دوسری طرف کبیر کا دل سب کے لیے صاف تھا اور سب کا خیال رکھتا تھا، اور یہ بات اس کے والدین اور خاندان والے بھی جانتے تھے۔ کبیر کا گھر میں ایک رعب دبدبہ تھا، یہاں تک کہ محلے میں بھی اس کا رعب دبدبہ تھا۔ کبیر کی والدہ نے میٹرک میں کبیر کو جس اسکول میں داخلہ لے کر دیا، کبیر اس اسکول میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا، اس لیے کبیر نے 9ویں جماعت میں محنت نہ کی اور اس کے نمبر بہت کم آئے۔ 10ویں جماعت میں اس نے محنت کی اور اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا۔ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا۔ کبیر کی کلاس میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھا ہی پڑھتے تھے۔ کبیر ہمیشہ لڑکیوں کی بہت عزت و احترام کرتا تھا اور انہیں اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا۔ اسی طرح سے میٹرک مکمل کیا اور ایک کالج میں داخلہ لے لیا۔ کبیر کو ایسا لگتا تھا کہ اسے کبھی بھی کسی لڑکی سے محبت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ چاہتا تھا جس سے وہ محبت کرے وہی اس کی ہمسفر ہو۔ ایک دن اچانک کبیر کو پتہ چلا کہ اس کی ہم جماعت لڑکی جس کا نام تانیہ تھا، کچھ دن بعد اس کا نکاح ہے، جو کہ زبردستی کی بنیاد پر پھپھو کے بیٹے سے ہو رہا تھا۔ پھپھو کا بیٹا بس جائیداد کی خاطر اس سے شادی کر رہا تھا۔ کبیر کو جب پتہ چلا تو اسی کالج میں کبیر کی بہن بھی پڑھتی تھی۔ کبیر نے اپنی بہن سے کہا کہ وہ تانیہ سے بات کرے کہ اگر وہ چاہتی ہے تو ہم اسے قانونی طور پر محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ کبیر کے والد صاحب سیاست میں تھے۔ کبیر کی بہن نے جب بات کی تو اسے کوئی جواب نہ ملا سوائے بے بسی کے۔ تانیہ کا نکاح بہت جلدی اور بڑی دھوم دھام سے ہوا۔ تانیہ کبیر سے بہت نفرت کرتی تھی اور اس کی وجہ بس یہ تھی کہ کبیر کسی سے کوئی بات نہ کرتا اور اپنے آپ میں رہتا تھا، اور کبیر کی یہی عادت اسے ناپسند تھی۔ نکاح کو ابھی 1 ماہ نہیں ہوا تھا کہ جائیداد کا حکم دے دیا گیا۔ شرط یہ رکھی گئی کہ یا ساری جائیداد دے دو یا اس گھر سے چلی جاؤ۔ تانیہ کو سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا اور وہ اپنی والدہ کے گھر آ کے رہنے لگی۔ تانیہ کے والد صاحب بچپن میں ہی اسے چھوڑ گئے تھے، ورنہ تانیہ کو یہ سب برداشت نہ کرنا پڑتا۔ تانیہ کچھ وقت اپنی ماں کے گھر رہی اور سب دوستوں کے اصرار پر اس نے کالج دوبارہ جوائن کر لیا۔ تانیہ کا کالج واپس آنا کبیر کو بہت اچھا لگا، کیونکہ کبیر انصاف پسند اور لڑکیوں کی آزادی کو ترجیح دیتا تھا۔ تانیہ نے اپنی پڑھائی شروع کر دی، مگر تانیہ اب پہلے کی طرح نہیں رہی تھی۔ اب ہر کوئی اس سے پوچھتا کہ تمہاری تو ابھی ابھی شادی ہوئی ہے اور تم کالج کیا کر رہی ہو؟ جہاں وہ جاتی اس پہ یہی سوال اٹھتا۔ اس کی زندگی پہ ایک داغ لگ چکا تھا۔ ایک دن کبیر نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے دوبارہ سے کھڑا کرے گا، اس کے چہرے پہ دوبارہ خوشیاں لائے گا، اسے معاشرے کے سامنے لے کے جائے گا، اور یہی کبیر کا آخری فیصلہ تھا۔ تانیہ کے 2 بھائی بھی تھے اور وہ دونوں تانیہ سے چھوٹے تھے۔ تانیہ کا خاندان ایک پرانے سے گاؤں سے تعلق رکھتا تھا، جہاں تعلیم کو معیوب سمجھا جاتا تھا، اور جس گھر کی بیٹی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس گاؤں سے باہر جاتی اسے برا بھلا کہا جاتا تھا۔ یہ تانیہ کی ہمت تھی کہ وہ اس ماحول کے ساتھ تعلیم بھی حاصل کر رہی تھی، اور پھر اس نے اپنا پورا گھر بھی سنبھالا ہوا تھا۔ کھانا بنانا اور پھر صفائی ستھرائی بھی اس کی ذمہ تھی۔ تانیہ کالج واپس آئی تو کبیر نے اس سے آہستہ آہستہ بات چیت شروع کر دی۔ تانیہ کی جماعت میں اس کی ایک منہ بھولی بہن بھی تھی جس سے وہ ہر بات کرتی تھی۔ کبیر کو پتہ ہی نہیں چلا کب اور کیسے وہ اس سے محبت کرنے لگا، مگر اس نے یہ بات کبھی تانیہ کو نہیں بتائی تھی۔
کیونکہ کبیر کا مقصد کچھ اور ہی تھا، اور وہ یہی کہ تانیہ باقی لڑکیوں کی طرح معاشرے میں سر اٹھا کے جیے، لوگوں کے اٹھنے والے ہر سوال کا جواب دے اور زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ بس کبیر یہاں تک ہی اس کا ساتھ دینا چاہتا تھا، مگر ایسا چاہتے ہوئے بھی ایسا نہ ہو سکا۔ کبیر جو کہ اب کالج میں اس کے ساتھ ہی بیٹھتا اٹھتا تھا، کالج میں کبیر کو بہت باتیں کر کے اب کبیر اس لڑکی کو ترجیح دیتا ہے جس پہ داغ ہے، اور دوسری طرف تانیہ کو کہا جاتا کہ کبیر جیسے انسان سے دور رہو، وہ بہت مغرور ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، کبیر نے تانیہ کو اپنے گھر والوں سے ملوایا، اور اب تانیہ گھر کا ایک حصہ بن چکی تھی۔ ایک دن کبیر کے والد نے کبیر سے کہا کہ تانیہ کی ذات ہم سے مختلف ہے، مگر کبیر نے فوراً اپنے بابا سے کہا، بابا ذات کیا اہمیت رکھتی ہے، اور کبیر کے والد صاحب خاموش ہو گئے۔ تانیہ کا گھر بہت دور تھا، اور اس گاؤں میں جانے کے لیے نہ کوئی گاڑی ملتی اور نہ ہی کوئی رکشہ ملتا۔ یونیورسٹی مکمل ہوئی تو ادھر عدالت نے بھی تانیہ کے سسرال والوں کو نوٹس بھیج دیا۔ یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد تانیہ گھر پر ہی تھی کہ عدالت کی کارروائی کے مطابق طلاق کے کاغذات گھر آ گئے۔ اب کبیر کو لگا کہ سب آسان ہو گیا ہے، وہ تانیہ سے شادی کرے گا اور اسے ہمیشہ کے لیے کسی دوسرے ملک لے جائے گا۔ یونیورسٹی مکمل ہونے کے بعد کبیر نے نوکری شروع کر دی۔ کبیر بہت محنتی تھا اور وہ اپنے کام کو پوری امانت داری سے کرتا تھا۔ کبیر جس جگہ نوکری کر رہا تھا اس نے تانیہ کو بھی وہاں نوکری کرنے کو کہا۔ پہلے تو تانیہ نے انکار کر دیا، مگر بعد میں اس نے کبیر کی بات مانتے ہوئے نوکری شروع کر دی۔ نوکری شروع کرتے ہوئے تانیہ نے کبیر سے کہا کہ اب وہ کب تک اپنی ماں کا موبائل استعمال کرے گی، اسے اپنا ذاتی موبائل چاہیے، اور اب تم میری والدہ سے کہو کہ وہ مجھے اپنا ذاتی فون لے کر دیں، کیونکہ میری ماما تمہاری ہر بات مانتی ہیں۔ تانیہ کی والدہ کبیر کی بہت عزت کرتی تھی، اور پچھلے 4 سال سے کبیر ہی تھا جس نے تانیہ کو اس مقام تک پہنچایا تھا۔ اب تانیہ کافی بدل چکی تھی، اور مزید کبیر اس کے ساتھ ہمیشہ ہر جگہ پر کھڑا رہتا تھا۔ کبیر نے تانیہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ تلے رکھا تھا۔ کبیر نے تانیہ کی خوشی کے لیے اس کی والدہ سے کہا کہ اب جدید دور ہے اور تانیہ بھی اب نوکری کرتی ہے۔ تانیہ کبھی اپنے کام سے جلدی فارغ ہو جاتی ہے اور بعض اوقات دیر بھی ہو جاتی ہے، اس لیے تانیہ اب اپنا ذاتی فون لے لے تاکہ آپ کسی بھی طرح کی پریشانی سے محفوظ رہ سکیں۔ تانیہ کی والدہ نے کبیر کی ہمیشہ کی طرح ہر بات مانتے ہوئے کبیر کی یہ بات بھی مان لی اور تانیہ کو اسمارٹ فون لے دیا۔ تانیہ کو اپنی زندگی بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کبیر تانیہ سے کہتا رہتا تھا کہ اس معاشرے میں تمہیں بہت ہمت کے ساتھ جینا ہے، اگر اسی طرح سے خاموش سب برداشت کرتی رہو گی تو یہ لوگ تمہارا جینا مشکل بھی کر سکتے ہیں۔ تانیہ کبیر کی باتیں سنتی رہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ کبیر نے ایک دن پھر تانیہ سے شادی کی بات کی، مگر تانیہ نے کہا کہ ابھی وہ زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہے۔ کبیر کو تانیہ کی خوشیوں سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ کبیر نے تانیہ سے کہا کہ جیسا وہ چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا۔ تانیہ نے موبائل میں کبیر کا نام کیٹی کے نام سے محفوظ کیا، اور اب وہ کبیر کو کیٹی کے نام سے ہی پکارتی تھی۔ کبیر اب اپنے کام میں مصروف رہتا تھا اور تانیہ بھی اپنی نوکری میں مصروف رہتی۔ کبیر بہت پروفیشنل تھا۔ کمپنی کی مالکن ایک خاتون تھی جس کا نام نور تھا۔ نور کبیر کی محنت اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوئی، اور نور نے کبیر سے کہا کہ آف ٹائم کے بعد آپ بزنس کے معاملے میں میرے ساتھ میٹنگ کریں گے، اور بزنس کو مزید بڑھانے کے لیے آپ میرے ساتھ کام کریں گے اور مارکیٹنگ کریں گے۔ کبیر جو کہ پہلے آف ٹائم کے بعد سیدھا تانیہ کے پاس جاتا تھا اور اسی کے ساتھ کھانا کھاتا اور وقت گزارتا تھا، پہلے تو کبیر بہت پریشان ہو گیا کہ تانیہ نے گھر بھی جانا ہوتا اور ادھر کبیر کو کمپنی کی مالکن سے بھی میٹنگ کرنی ہوتی۔ کبیر نے سوچا کہ وہ اس کا کوئی حل ضرور نکالے گا، کیونکہ کبیر تانیہ کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ کبیر نے تانیہ سے اپنی اس پریشانی کا اظہار نہ کیا کہ کہیں تانیہ بھی پریشان نہ ہو جائے، مگر ایسا بس کبیر ہی سوچ رہا تھا۔ کچھ دن اسی طرح سے کبیر مصروف رہا، مگر تانیہ نے کبیر سے وہ کچھ کہہ ڈالا جو کبیر نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تانیہ ایسا بھی سوچ سکتی ہے۔ تانیہ نے کبیر سے کہا کہ تم اس مالکن کے ساتھ محبت کرتے ہو اور تمہیں بس وہی نظر آتی ہے۔ کبیر بہت پریشان ہو گیا
اور اس نے تانیہ سے کہا، تانیہ ہم پچھلے 5 سال سے ساتھ ہیں اور تم تو جانتی ہو کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تم سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں، تو پھر تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ مگر تانیہ کبیر کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ تانیہ ہر وقت کبیر سے لڑتی، ہر بات پہ اسے طنز کرتی تھی۔ کبیر پریشان ہو کے رہ گیا۔ تانیہ دوستوں میں بیٹھ کر کبیر کی بہت بے عزتی کرتی۔ تانیہ کبیر سے دور رہنے لگی۔ کبیر جو کہ تانیہ کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزارتا تھا، وہاں کبیر کو تانیہ کے بغیر سارا سارا دن رہنا پڑتا۔ اسی طرح سے مسلسل تانیہ کبیر کو پچھلے کئی ماہ سے ہرٹ کر رہی تھی۔ کبیر کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا، یہاں تک کہ تانیہ نوکری چھوڑ کر چلی گئی اور گھر ہی رہنے لگی۔ کبیر کو اچانک بزنس کے سلسلے میں انگلینڈ جانا پڑا۔ کبیر کو انگلینڈ جانا تھوڑا مناسب لگا۔ کبیر نے سوچا کہ اس سے شاید تانیہ کے دل میں کوئی اداسی یا شاید تانیہ کا رویہ بدل جائے۔ پچھلے 6 سال سے کبیر تانیہ کے ساتھ تھا۔ اب کبیر چاہتا تھا کہ تانیہ خود پر مشکل کا سامنا کرے تاکہ وہ اس معاشرے میں کسی کی غلامی نہ کرے۔ کبیر نے تانیہ کو بتایا کہ وہ انگلینڈ جا رہا ہے، مگر تانیہ تھی کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ انگلینڈ جانے سے پہلے وہ تانیہ کی والدہ اور تانیہ سے ملنے کے لیے ان کے گھر چلا گیا۔ تانیہ کچن میں گئی تو تانیہ کی والدہ نے کہا، کبیر مجھے تانیہ سے متعلق تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کبیر نے کہا کہ آپ کو جو بات بھی کرنی ہے کھل کر کریں۔ تانیہ کی والدہ نے کبیر سے کہا کہ تانیہ کسی سے محبت کرتی ہے جس کا نام کامل ہے اور وہ روز رشتہ لینے کے لیے سارے آ جاتے ہیں، اور تانیہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، مگر میں اس رشتے سے رضامند نہیں ہوں۔ لڑکے کی عمر 40 سال ہے اور اب تم ہی بتاؤ کہ یہ اس 40 سال کے آدمی سے شادی کرے گی؟ تانیہ کی والدہ رونے لگ گئیں۔ تانیہ کی والدہ نے کبیر سے کہا کہ اب تم ہی بتاؤ کہ ہم کیا کریں؟ تانیہ کو اپنے بھائیوں کی عزت کا ذرا برابر بھی خیال نہیں۔ کبیر کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور کبیر ابھی اتنا ہی بول پایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تانیہ کامل سے محبت نہیں کرتی، مگر تانیہ کی والدہ نے کہا کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے خود اسے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسے کال کرتے ہوئے دیکھا ہے، روز میسج پہ بات ہوتی ہے، اور جب اس کے بھائی نے نمبر ٹریس کیا تو وہ کامل کا نمبر ہی ہے۔ کبیر کو ایک اور شاٹ لگا۔ اس سے پہلے کہ کبیر کچھ بول پاتا، تانیہ کمرے میں آ گئی۔ کبیر اور اس کی والدہ خاموش ہو گئے۔ کبیر کو تانیہ پہ بہت یقین تھا۔ کبیر نے تانیہ سے کوئی بات نہ کی اور وہاں سے چلا گیا۔ کبیر کے اگلے دن انگلینڈ کی فلائٹ تھی۔ کبیر نے گھر جا کے کسی سے کوئی بات نہ کی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کبیر رات بھر جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ کیا تانیہ سچ میں کسی اور سے محبت کرتی ہے؟ کیا وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ کیا تانیہ کی مما کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا پھر سب سچ ہے؟ کبیر بار بار فون دیکھتا کہ تانیہ کا کوئی میسج تو نہیں آیا، مگر تانیہ نے کبیر سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ صبح ہوتے ہی کبیر نے تانیہ کو کال کی۔ تانیہ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ تانیہ کیا؟ تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو؟ تانیہ کا جواب ہاں میں تھا۔ کبیر نے تانیہ سے کہا تو پھر شادی سے انکار کیوں کرتی ہو؟ ہر دفعہ جب بھی نکاح کا کہتا ہوں تم کوئی جواب نہیں دیتی۔ تانیہ میں انگلینڈ سے آتے ہی تم سے شادی کروں گا، تم شادی کے بعد بھی اپنی پڑھائی اور اپنے خواب پورے کر سکتی ہو۔ تانیہ نے کوئی جواب نہ دیا اور فون بند کر دیا۔ کبیر انگلینڈ چلا گیا۔ شروع میں تانیہ دن میں کوئی ایک آدھ میسج کر دیتی۔ کبیر انگلینڈ میں ہوتے ہوئے بھی تانیہ کے لیے تحفے تحائف بھیجتا رہتا، مگر 1-2 ماہ گزرنے کے بعد تانیہ نے رابطہ ختم کر دیا۔ کبیر بہت پریشان ہو گیا۔ تانیہ کا نمبر نہیں مل رہا تھا۔ کبیر 5 ماہ بعد ہی واپس آ گیا، اور جب وہ واپس آیا تو تانیہ کسی کمپنی میں ملازمت کر رہی تھی۔ کبیر نے بھی وہی کمپنی جوائن کر لی۔ وہ تانیہ سے بات کرتا، مگر تانیہ کبیر سے بات کرنا کیا دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ تانیہ پڑھ لکھ کر اب اپنے پیروں پہ کھڑی ہو چکی تھی۔ ایک دن تانیہ اپنے کسی کام میں مصروف تھی کہ کبیر اس کے کمرے میں آیا اور ویسے ہی موبائل پکڑ کر دیکھنے لگا۔ ابھی اس نے موبائل پکڑا ہی تھا کہ ایک نمبر سے میسج آنا شروع ہو گئے۔ اس نمبر پر تانیہ پہلے میسج کر چکی تھی۔ کبیر نے جب میسج پڑھے تو کبیر اس دفعہ مکمل ٹوٹ چکا تھا۔
یہ وہی لفظ وہی باتیں تھیں جو بس وہ کبیر سے ہی کرتی تھی، مگر اب وہ ایک انجان نمبر تھا جسے کبیر جانتا ہی نہیں تھا۔ کبیر نے موبائل تانیہ کے سامنے رکھا۔ پہلے تو تانیہ دنگ رہ گئی، پھر ایک زوردار تھپڑ کبیر کے منہ پہ دے مارا اور کہا کہ کس کی اجازت سے میرے فون کو ہاتھ لگایا ہے؟ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ اپنی شکل نہ دکھانا، کیونکہ اب تمہیں مزید برداشت نہیں کروں گی۔ کبیر وہاں ساکت کھڑا کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا، یا شاید وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ کبیر بے بسی کی حالت میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کبیر آج مکمل طور پر بے بس ہو چکا تھا۔ کبیر گھر آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ کبیر نے دروازہ بند کیا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ کبیر مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ کبیر کو احساس ہوا کہ اسے پچھلے 6-7 سال سے بس استعمال کیا گیا ہے۔ کبیر کے گھر والے سب اسلام آباد گئے تھے۔ کبیر رات بھر جاگتا رہا اور رو رو کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے باتیں کرتا رہا۔ اگلے دن کبیر آفس گیا اور اس نے تانیہ کو بنا دیکھے اپنا کام شروع کیا۔ کبیر جس کمپنی میں کام کر رہا تھا وہاں کبیر تانیہ کا سینئر تھا۔ کبیر نے تانیہ سے کمپنی کے کام کے متعلق بھی بات چیت کرنا بند کر دی۔ کبیر روز تانیہ کا انتظار کرتا کہ شاید وہ ابھی اس کے پاس آئے اور اپنی غلطی کی معافی مانگ لے اور دونوں ایک ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ کچھ ایسا ہوتا، کبیر کو علم ہوا کہ جب وہ انگلینڈ گیا تھا تو اس دورانیے میں تانیہ کا نکاح ہو گیا تھا، اور نکاح جس سے ہوا وہ کوئی اور نہیں، کامل ہی تھا۔ اور وہ میسج جو کبیر نے تانیہ کے فون پہ پڑھے تھے وہ کامل ہی کے تھے۔ کبیر لڑکھڑاتے ہوئے تانیہ کے کمرے میں گیا۔ تانیہ، یہ سب کیا ہے؟ تانیہ، کیا تم نے سچ میں نکاح کر لیا ہے؟ تانیہ، کہہ دو نا کہ سب جھوٹ ہے۔ تم ان سب کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم بس مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تانیہ سب سنتی رہی اور اچانک اس نے اپنی خاموشی توڑی اور کہنے لگی کہ تیسرے مہینے کی 5 تاریخ کو میری رخصتی ہے، مطلب آج سے ٹھیک 10 دن بعد تم میری شادی پہ آ جانا، اور یہ فیصلہ میرا نہیں، میرے گھر والوں کا ہے۔ تانیہ جھوٹ بول رہی تھی، کیونکہ انگلینڈ جانے سے پہلے جو کچھ بھی تانیہ کی والدہ نے کبیر سے کہا وہ سب سچ تھا، مگر تانیہ کو علم نہیں تھا کہ تانیہ کی والدہ سب کچھ کبیر کو بتا چکی تھی۔ کبیر اسی وقت آفس چھوڑ کر گھر چلا گیا۔ آج کی شام کبیر کے لیے بہت بھاری تھی۔ کبیر گھر گیا تو ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد کبیر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ملازم گھر پر موجود تھے، وہ کبیر کو فوراً ہسپتال لے گئے۔ تانیہ کو کبیر کی کوئی خبر نہیں تھی کیونکہ وہ اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ 3 دن بعد کبیر کو ہسپتال سے چھٹی دے دی گئی۔ کبیر نے واپس آتے ہی تانیہ کا پوچھا۔ کبیر کی والدہ نے بتایا کہ تانیہ کی والدہ کی کال آئی تھی کہ شادی میں آپ سب کی شرکت بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر کبیر کو تو 5 دن پہلے ہی آ جانا چاہیے۔ آخر کبیر اس کا 8 سالہ پرانا دوست ہے اور اب تو وہ اس گھر کا فرد بھی ہے۔ کبیر نے ابھی تک ہار نہیں مانی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر تانیہ کے پاس گیا اور تانیہ سے کہا کہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے یہ شادی رکوا دو، میں بہت جلد تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ مگر تانیہ نے کبیر کی ایک بات نہ سنی، اور یہ کہتے ہوئے تانیہ نے کبیر سے کہا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو دوبارہ مجھے کبھی یہ نہ کہنا کہ یہ شادی رکوا دو، اور میری شادی کی ساری ذمہ داری بھی تمہاری ہے، اور تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اپنی محبت کے خاطر سب کچھ کرو گے۔ کبیر خاموش ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا، اور اب کبیر زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتا تھا۔ ایک دن کبیر نے گاڑی نکالی اور سیدھا تانیہ کے گھر چلا گیا۔ جیسے ہی کبیر تانیہ کے گھر پہنچا، کبیر نے وہاں تانیہ کے منہ بھولی بہن کو دیکھا اور سر جھکا کر رہ گیا، کیونکہ تانیہ کے ساتھ ساتھ وہ بھی کبیر کو مہرا بنائے استعمال کر رہی تھی۔ تانیہ کی منہ بولی بہن اور تانیہ دونوں ملی ہوئی تھیں۔ کبیر نے تانیہ کی والدہ کے کہنے پر اور تانیہ کے کہنے پر مہندی کی رسم سب سے پہلے کی۔ اب ادھر کبیر کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دوسری طرف تانیہ بہت خوش تھی۔ تانیہ نے کبیر سے کہا کہ اب تم میرے ہونے والے شوہر کی رسم کرنے جاؤ گے۔ کبیر نے صاف انکار کر دیا کہ تانیہ یہ بہت مشکل ہے، مجھ سے نہیں ہوگا، مگر تانیہ اپنی ضد پہ تھی کہ تم جاؤ گے۔ کبیر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کبیر نے تانیہ کے شوہر کی مہندی کی رسم کی اور واپس تانیہ کے گھر چلا گیا۔ تانیہ کھانا کھا رہی تھی۔ کبیر چپ چاپ پاس بیٹھ گیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ تانیہ کل تک کسی اور کی ہو جائے گی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا تانیہ کو دیکھتا رہا۔ رات کے 2 بجے تک رسم چلتی رہی۔ کبیر کو واپس گھر جانا تھا اور راستہ بھی بہت خطرناک تھا۔ مجبوراً کبیر کو وہاں ٹھہرنا پڑا۔
اگلے دن تانیہ اپنی بہن کے ساتھ پولر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ کبیر کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کبیر نے تانیہ کا ہاتھ پکڑا اور تانیہ کو اپنے قریب کر لیا۔ تانیہ نے کبیر سے کہا، مجھے دیر ہو رہی ہے، چھوڑ دو مجھے، ابھی تیار ہونے بھی جانا ہے۔ کبیر نے تانیہ کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے قریب کیا۔ تانیہ، تم نے یہ سب کتنی آسانی سے کر لیا، کیا تمہیں میرا خیال نہیں آیا؟ کیا یہی تمہاری محبت تھی کہ کسی اور کے خاطر تم نے میرے احساسات اور جذبات کا مذاق بنایا؟ تانیہ، تمہاری ماما نے انگلینڈ جانے سے پہلے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، مگر میں نے اس وقت ان کی بات پہ یقین نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے اپنی محبت پہ پورا یقین تھا۔ تانیہ نے کبیر سے کہا، یہ وقت اب تمہاری ان باتوں کا نہیں ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ کبیر اس سارے دورانیے میں مسلسل رو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو کا سمندر بہہ رہا تھا۔ اتنے میں تانیہ کی بہن آ گئی اور دونوں پولر کے لیے نکل گئیں۔ ابھی وہ گھر سے نکلی ہی تھی کہ کبیر کو پتہ چلا کہ تانیہ کی جان خطرے میں ہے۔ اس کی شادی پہلے جہاں ہوئی تھی وہ لوگ تانیہ کے ابھی بھی پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ ادھر تانیہ نے کبیر کو فون کر دیا کہ میرا کچھ سامان گھر رہ گیا ہے، وہ یاد سے پکڑا دینا۔ سامان گاڑی میں پہلے ہی رکھوا دیا گیا تھا۔ کبیر فوراً گاڑی کی طرف دوڑا کیونکہ بس کبیر اور اس کی والدہ ہی جانتی تھی کہ تانیہ کی جان خطرے میں ہے۔ کبیر نے تانیہ کا پیچھا کیا اور اس کے پیچھے پیچھے پولر تک چلا گیا اور تانیہ صحیح سلامت پولر پہنچ گئی۔ کبیر نے اب تانیہ سے اس کی زندگی سے جانے کی اجازت مانگی۔ اس وقت بھی کبیر رو رہا تھا۔ کبیر وہاں سے چلا گیا اور کبیر کا آج کا دن کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ کبیر رات بھر جاگتا رہا۔ کبیر کی زندگی اب زندگی نہیں، ایک بوجھ تھا۔ کبیر کو کہیں کوئی سکون نہیں مل رہا تھا۔ کبیر نے جا نماز بچھائی اور نماز پڑھ کر بہت رویا اور خدا کے سامنے گڑ گڑایا کہ اب تانیہ کسی اور کی ہو چکی ہے، اب اس کی یادوں کو میرے دل سے نکال دے، ورنہ میں اسی طرح سے تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا۔ کبیر ابھی تک تانیہ کو بھول نہ سکا اور تانیہ کے گھر چلا گیا۔ کبیر جب تانیہ کے گھر پہلی دفعہ گیا تو تانیہ کی منہ بھولی بہن نے کبیر کی سب کے سامنے بہت بے عزتی کی۔ کبیر بس تانیہ کو دیکھتا رہ گیا۔ تانیہ خاموش تھی، شاید تانیہ نے ہی اسے یہ سب کرنے کو کہا تھا۔ کبیر وہاں سے جانے لگا تو اچانک تانیہ کو کال آئی۔ کبیر کی نظر موبائل کی اسکرین پر پڑی جہاں کیٹی کے نام سے کال آ رہی تھی، اور وہی دن تھا کہ کبیر نے 8 سال پیچھے نظر دوڑائی تو کبیر جان گیا کہ تانیہ میری نہیں کسی اور کی محبت تھی۔ کبیر مکمل طور پر بکھر گیا تھا اور تانیہ اپنی محبت کو حاصل کر کے بہت خوش تھی۔ وہ ایک لمحہ بھی کامل کے بغیر نہیں رہتی تھی اور کبیر اس کی زندگی سے جا چکا تھا۔ کبیر کو اللہ کی محبت کے سوا سب کی محبت جھوٹی لگنے لگی۔ اب وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔